हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, एक अहम डेवलपमेंट हुई है। ये मैं कह सकता हूं कि 15 अगस्त 2021 के बाद, 15 अगस्त 2021 के बाद एक अहम डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं। मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स जिसे आप बोलते हैं, तकरीबन जिसमें मैं अल जज़ीरा देख रहा था। और जो कि ज़ाहिर बात है अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स को कोट करता है कि जी पाकिस्तान ने जो ईस्टर्न अफ़गान प्रोविंस है खोस्त एंड कुनर, वहाँ पे स्ट्राइक्स की हैं जहाँ पे जनाब 47 जो लोग हैं वो उनकी जान चली गई है। और ये अब वो चीज़ है जिसको मैं बहुत देर से आपसे बात कर रहा था। अगर आप लोग जो मेरा चैनल देख रहे थे दोस्त, जिसमें बताया जा रहा है कि वो कहते हैं टोलो न्यूज़ अफ़गानिस्तान का कह रहा है जी कि 41 सिविलियन थे, बच्चे थे और ये वो। पाकिस्तान कहता है कि यहाँ पे टीटीपी की हब थी। यहाँ पे टीटीपी जो पाकिस्तान पे रिसेंटली कुछ महीनों में उन्होंने बड़े हमले किए पाकिस्तान के अंदर, और लेकिन वो बाज़ नहीं आ रहे थे। अब ये देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि हम चाह रहे थे दुनिया को ना पता चले, और वो हो गई। आपको पता है कि तालिबान जो थे वो अफ़गान जो ड्यूरन लाइन के ऊपर फ़ौजियों पे हमले कर देते थे और कहते थे जनाब के हम पाकिस्तान फ़ौज को जो है वो नहीं बनाने देंगे या फेंस नहीं बनाने देंगे। और ज़ाहिर बात है वो बड़ी इंसल्ट वाली बात होती थी फ़ौज के लिए कि भाई हमने इनके लिए और हमारे मुल्क के लिए इंसल्ट वाली बात है, हम इनके लिए क्या-क्या कर रहे हैं। ओआईसी के इजलास बुला रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं अफ़गानिस्तान को एड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो वो सारा पाकिस्तान का जो नैरेटिव अफ़गानिस्तान के ऊपर बदल गया। हम मौजें मारने लगे थे और बड़े खुश थे जनाब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है। और जनाब, और मैं आपको पता है अपने व्लॉग्स में यहाँ पे बताता रहा हूँ जितने भी एनालिसिस मैंने किए कि हमें ज़रा भी खुश नहीं होना चाहिए तालिबान के पावर में आने से। ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, ये हमें बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। लेकिन वो पाकिस्तान में ख़ास किस्म के सहाफ़ी हैं, जिनको ख़ास किस्म की एक फ़ीड मिलती है कि भाई अब ये बातें करो, ये बातें करो, ये बातें करो। लेकिन उन बातों से वो जो टैक्टिकल लेवल की इन्फॉर्मेशन होती है, छोटे लेवल पे आपको जी क्या हो सकता है, क्या वो नहीं। आपने देखना होता है बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ किस तरह आ रही है। आपने देखना है कि अफ़गानिस्तान की अवाम का क्या मूड है। अफ़गान तालिबान से पहले अफ़गानिस्तान के अंदर जो सोशो पॉलिटिकल कल्चर था, या वहाँ पे जो पॉलिटिकल कल्चर क्या है पाकिस्तान के बारे उसको रीड करने की ज़रूरत है। उससे पीछे कोल्ड वॉर में जो पाकिस्तान के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि तालिबान बनाए गए एंड वो जो सारा कुछ हुआ, और पाकिस्तान के जो है वो अफ़गानिस्तान में एक फ्रेंडली जो है वो मुल्क के तौर पे तस्वुर नहीं होता। अफ़गानिस्तान की हुकूमतें भले करज़ाई हो या करज़ाई के 2 दौर हों, अशरफ गनी का जो बाकी एक दौर पूरा टेन्योर एंड देन एक और टेन्योर जो था, वो सारा टेन्योर हम कोई फ्रेंडली मुल्क नहीं थे वहाँ पे। हम चाहते थे हमारी मर्ज़ी की गवर्नमेंट हो अफ़गानिस्तान में, हम वाक़ई ये चाहते थे। और हम चाहते ये थे कि अफ़गानिस्तान में एट लीस्ट अगर हमारी मर्ज़ी की गवर्नमेंट नहीं है तो हमारे इन कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस हों। तो वो कंसर्न्स इंडिया के हवाले थे, ज़ाहिर बात है कि भई इंडिया को फ्रीडम ना दो। तालिबान के अफ़गान गवर्नमेंट कहती थी कि हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन मुल्क हैं, हमने इंडिया को भी वो देना है। क्योंकि अमेरिकन्स का था कि वो भी अमेरिकन्स एंड इंडियंस कुड वर्क टुगेदर इन अफ़गानिस्तान, काम हम भी अमेरिका के साथ मिलके करना चाह रहे थे। पर प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान बार-बार ये कहता था कि जब आप इंडिया को स्पेस देते हैं अफ़गानिस्तान में, तो वो फिर हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं। सो एंड सो फोर्थ, ये एक चलता रहता है। ख़ैर एनी हाउ, मैंने आपको कहा था इसी प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने कहा था कि पाकिस्तान को ऑफ़ेंसिवली डील करना पड़ेगा इनसे, और देखिए ये ऑफ़ेंसिवली डील करना पड़ा इनको। ठीक है जनाब। अब ये है कि अच्छा, मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन ऑफ़िस है उन्होंने भी जो है रिस्पॉन्ड कर दिया। और उन्होंने कहा जी 8 सिविलियन जो हैं वो मेरा ख़्याल है शायद मारे गए हैं। और कहा जी कि ये जो है वो हमारी जो सॉवरेनिटी है, उसके ऊपर अफ़गान तालिबान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। वो किस तरह कि उन्होंने टीटीपी को जगह दी हुई है। वो एक दहशतगर्द जमात है, पाकिस्तान में हमले करती है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, ट्राइबल एरिया में, इस्लामाबाद में, कराची में, इन जगहों पे उन्होंने हमला किया है। तो हम उनको कैसे, और आप उनके ऊपर कुछ करते नहीं और आप खामोश हैं। और जिसे आप कह लें कि अब ये जो है वो पाकिस्तान भले कहता रहे जनाब के ठीक है जी, कि जी वो हमने इस तरह नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो जो एयर स्ट्राइक है वो कहाँ से आनी थी? वो पाकिस्तान से ही आई है।
سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کا ایک اور موقف ہے اور وہ ہم اس کو جو ہے نا وہ اوپنلی اس طرح ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ ظاہری بات ہے یہ سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سارے سویلین ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ اب وہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں اور جو افغان گورنمنٹ ہے وہ مل کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب اوائسی کی کشمیر کے اوپر ہوئی کانفرنس تو افغانستان نے اپنے فارن منسٹر کو نہیں بھیجا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی کہ ہماری تو بڑی غیرت ہے، ہم تو بڑے اس طرح کے لوگ ہیں، ہم کیوں پاکستان کے اندر بھیجیں جی، آپ تو ہمارے جو فارن منسٹرز کی جو تصویر کھینچی گئی تھی، جو اس کے اوپر آپ نے ہمارے فارن منسٹرز کو نہیں بٹھایا تھا، کھڑا کیا تھا۔ اور اس طرح کی چیزیں۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کنر اور یہ جو خوست کا ایریا ہے، یہ بیسیکلی یہ وہ ایریا جہاں پہ حقانی نیٹ ورک کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ اور پاکستان نے بڑی کوشش کی حقانی نیٹ ورک سے، بڑی ریکویسٹ کی کہ آپ ٹی ٹی پی والوں کو سمجھائیں۔ آپ کو پتہ ہے جب آئی حکومت آئی ان کے افغان طالبان کی تو اس وقت 1 مہینے کے لیے کوئی سیز فائر ایگریمنٹ بھی ہوا تھا۔ بعد میں پھر ہم نے ان کے کوئی لوگ بھی چھوڑے، پھر ہم نے کہا جی کہ یہ بڑے جو تھے نا اچھے لوگ تھے جو ہم نے چھوڑے ہیں، یہ بدل چکے ہوئے تھے ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہم نے چھوڑے ہیں۔ لیکن وہ بدلنے انہوں نے کہاں پہ ہوتا ہے، ان کی وہ اپنا ایک خاص قسم کا وہ کلٹ ہوتا ہے، وہ پولیٹیکلی، آئیڈیالوجیکلی، ریلیجیسلی وہ ایک ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد ہوتے ہیں جو اس طرح کی تنظیموں میں ہوتے ہیں، یہ اپنی فیملی لوگوں کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں نارملی، اور یہ آن دا پاتھ آف جہاد وہ جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے تھوڑے دن پہلے جنرل باجوہ جب اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ میں بات کر رہے تھے تو امریکی صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے بڑا جنرل باجوہ نے جواب دیا اس کو اور کہا جناب کہ آپ نے وہاں پہ ایک مگ فل کیا، ہم اس کو فل کر رہے ہیں۔ وہ کوشچن یہ ہے کہ ہم نے وہ مگ مل کے بنایا تھا، اس وقت ہماری بھی غلط پالیسیز تھیں۔ ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے کولڈ وار میں جب وہ طالبان بنائے تو ہمارا کام یہ تھا کہ فوراً ان طالبان کو کے اوپر ریورس گیئر مارتے بیک ان 90s، اگر ہم وہ غلطی کر ہی بیٹھے تھے اور ہم یہ کہہ چکے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہماری فوج تو نہیں لڑے گی، ملیٹنٹس لڑیں گے۔ دیکھیں نا پاکستان نے جو بھی ملیٹنٹ بنائے ہیں وہ ہمارے اوپر ہی بیک فائر کر گئے ہیں۔ اچھا ایران نے بھی تو بہت سارے ملیٹنٹس بنائے ہیں مڈل ایسٹ میں، ان کے اوپر کبھی وہ بیک فائر نہیں کیے۔ اس کی تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان کے بنائے ہوئے جو مجاہدین تھے، میرا خیال ہے جو کشمیر میں بھی جو کچھ ملیٹنٹ گروپ بنے تھے ان میں بھی کچھ نے بیک فائر کیا، جس پہ جنرل مشرف پہ حملے ہوئے اور خاص طور پہ اور باقی خیر جماعت الدعوہ وغیرہ حافظ سعید لوگ تو سرنڈر کر کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہمیں جو کہا جائے گا ہم وہی کریں گے اور ہم جو ہے وہ ریاست کے خلاف گن نہیں اٹھائیں گے اور اس طرح کی چیزیں۔ اور اب یہ چیز یہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ایک انسٹیٹیوشن، ہم یہاں سے ایڈ بھیج رہے ہیں، ٹریڈ بھیج رہے ہیں کیونکہ ان کو میڈیکل سپلائیز چاہیے۔ ہم دنیا کو کہہ رہے تھے کہ اگر افغانستان سے ریفیوجیز آئے تو ایز اے سوبر کنٹری، ایز اے نیبرنگ کنٹری ہمیں وہ ریفیوجیز بنانا پڑیں گے۔ ہم تو پشاور میں اور بہت ساری جگہوں پہ وہ اپنے اسپاٹس بنا رہے تھے کہ انہوں نے آنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جسے آپ کہہ لیں کہ معاملات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی کسی گورنمنٹ نے ابھی تک اس کے اوپر کرٹیسائز نہیں کیا، لیکن پاکستان جو ہے وہ یہ اسٹرائکس میرا خیال ہے مزید کرے گا، یہ اسٹرائکس مزید ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور لیکن اگر افغانستان نے اپنی سرزمین استعمال نہ کنٹینیوسلی کی اور ٹی ٹی پی کو ہاتھ نہ ڈالا، جو کہ وہ کبھی بھی نہیں ڈالیں گے، یاد رکھیے گا، تو ایک ہی چیز میں تو سمجھتا ہوں، میری ناقص رائے میں یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان کو جتنا پریس کر سکتے ہیں کریں، جتنا دبا سکتے ہیں دبائیں، کیونکہ ان کے لیے جو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ ہم ان کو دنیا میں مین اسٹریم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ظاہری بات ہے وہ گیپ بھی نہیں چھوڑ سکتے، سو یکدم ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بیک ڈور پہ چلے جانا چاہیے، مطلب لفٹ کرانی بند کریں، پھر جب وہ ریکویسٹ کرے تو ان کی تھوڑی مدد کریں، پھر ریکویسٹ کریں، پھر لیکن یہ نا جو فری ان کو ہینڈ دے دینا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے وہ کچھ کہیں نا اور ہم اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پوری دنیا میں اپیلیں کر رہے تھے ان کے لیے اور وہ عمران خان صاحب کی انسلٹ کر دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہو کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے پوری دنیا کو کہا کہ کوئی ایڈ کے حوالے سے بات کی تھی، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بہاف کی دنیا سے آپ بات نہ کریں، انہوں نے سنب کر دیا وزیر اعظم صاحب کو، انہوں نے ہمیں ڈیورن لائن کے اوپر وہ بار لائن پہ بڑھانا رہے تھے اس پہ سنب کر دیا، وہ کئی جگہوں پہ پاکستان کو سنب کر چکے ہیں اور ہم بڑے آرام سے یہاں پہ ان کے جو وکیل بنے ہوئے تھے، ایڈوکیٹ بنے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے پاکستان کی گزاری بات ہے آج ابھی ہمیں سمجھ لگ گئی ہے کہ پاکستان کی وہ جتنی پالیسیز تھیں وہ ساری غلط تھیں، ہم نے جو کچھ افغانستان میں کیا وہ غلط کیا ہے
اور ماضی میں دہشت وہ جو طالبان بنانا، بعد میں وہ ہمارے لیے دہشت گرد بن گئے۔ وہ ایلیمنٹس جن کو ہم نے ریز کیا، مینٹین کیا، آئیڈیالوجیکل سپورٹ دی، اور آج بھی مجھے خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ہی از بینگ، اور جو باقی کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو جن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ افغان طالبان کو، ان فائٹرز کو سمجھائیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں، تو وہ جو ہمارے تھا نا کہ ہمارے کنٹرول میں سارا کچھ ہے، دیٹ از رانگ، ٹھیک ہے جی؟ وہ ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، مطلب ہم اپنے مولویوں کی مدد لے رہے ہیں کہ افغان طالبان کو سمجھائیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ سے ساری باتیں نکل چکی ہے۔ پاکستان کو ایک، جسے کہتے ہیں نا، آئرن ہینڈ استعمال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ اور جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نہ کیا تو طالبان یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، اور ان کے ساتھ منیمم کوآپریشن رکھیں، منیمم کوآپریشن آپ رکھیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہ بڑے بڑے سخت جان لوگ ہیں، یہ کسی کی بھی نہیں مانتے۔ دیکھیں نا، امریکہ کے ساتھ انہوں نے کی دہائیاں لڑائی لڑ لی ہے، وہ کسی کو پرواہ ہی نہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ بڑا کیئرفلی لڑنا پڑے گا، ان کے ساتھ کیرٹ اینڈ اسٹک کرنی پڑے گی، اور ان کو کہنا پڑے گا کہ اگر آپ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، جب آپ افغان طالبان پہ پریشر ڈالیں گے، ٹی ٹی پی کی ہائیڈ آؤٹس پہ حملے کریں گے، ڈرونز ماریں گے، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، ساتھ ان کے ساتھ کوآپریشن بھی کریں، ٹھیک ہے جی؟ اور ایک اور بات بھی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیر از اے لائکلی پاسبلٹی کہ جو افغان ٹی ٹی پی والے ہیں وہ پاکستان میں مزید حملے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہنا جی ٹھیک ہے، ہم بدلہ لے رہے ہیں، اور وہ ہماری جو وہ لیوریج ہے پھر طالبان کے اوپر کہ ٹی ٹی پی کو روکے، وہ ختم ہو جائے گی۔ سو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اور اسٹرائکس کرنی پڑیں گی، پھر وہ ہمیں یہاں پہ ہمارے پاکستان میں، کراچی میں، ادھر ادھر وہ اسٹرائکس کر ماریں گے، آ کے لوگوں کو، پولیس والوں کو مارتے ہیں ٹی ٹی پی والے آ کے زیادہ تر۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہیں ہمارے کنٹرول سے اس میں نکل گئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ایک ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، محسن داوڑ، انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا ہے، اور انہوں نے تو بلکہ پاکستان فوج پہ تنقید کی، جس کو ظاہری بات ہے وہ ایک کہہ رہے ہیں جی کہ جو اب یہ جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، یہ نارتھ وزیرستان سے محسن داوڑ، یہ بڑا فوج کے خلاف بولتے ہیں اور بڑی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ جیٹ طیاروں نے جو افغانستان کے سرحدی علاقوں میں، ہمارے پاکستان کے سرحدی علاقوں پہ جو حملہ کیا ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے لوگ وہاں بیٹھے، یہ آئی ڈی پیز ہیں، جو پاکستانی آئی ڈی پیز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مار رہے ہیں آپ لوگ، اور کہا کہ جی کہ ان کو واپس لے کے آیا جائے، ٹھیک ہے جی؟ اور اب یہ ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے جو پاکستان کی جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، وہ اس کی ایک بڑی خاص قسم کی ویلیو ہے، کیونکہ ان کا وہ جو پولیٹیشینز ہیں، عمران خان صاحب ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی وہ جو، لیکن عمران خان صاحب نٹی گریٹی میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کو نیچے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ عمران خان صاحب صرف ایک بات کرتے تھے، ڈرون حملے کیے امریکہ نے، دیکھو میں کھڑا ہوا، میں افغانستان کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں۔ تو اس وقت عمران خان صاحب وہ جو اپنا خاص پشتون جو ووٹ ہے، سپورٹ بیس ہے، اس کو پکڑ رہے تھے۔ سو نارملی عمران خان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ لیکن وہ اپنی ووٹ بیس جو ہے نا، سپورٹ بیس، وہ جو پشتون سپورٹ بیس ہے، اس کو وہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ نہ ہو، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اور وہ بار بار وہ جو علی وزیر صاحب ایک ایم این اے ہیں، جن کو وہ بھی جیل میں، ان کے اوپر کیسز ہیں کہ وہ فوج کے اوپر وہ بڑی باتیں کرتے رہے، تو ان کو ابھی تک وہ نہیں آ سکے باہر۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میرے کوئی پتہ نہیں، جو ٹرانسپورٹ کے اڈے کا مسئلہ ہے، کبھی کوئی کہا جاتا ہے کہ جی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی آرمی چیف جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو کہا کہ مجھ سے معافی مانگ لیں، انہوں نے بدتمیزی کی ہمارے فوجیوں کے ساتھ، یہ ہے یہ۔ تو یہ ایک بڑا ایک گمبھیر قسم کا مسئلہ ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ عمران خان جو کیا وہ تو بات نہیں کرے گا اس چیز پہ آج کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ محسن داوڑ اینڈ یہ لوگ بات کریں گے، اور ظاہری بات ہے یہ وہ بیانیہ ہے جو کہ پاکستان کی سنے گا نہیں، نہ شہباز شریف سنے گا، نہ کوئی اور سنے گا، اور میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت کو، جو نئی حکومت کو بتایا گیا ہوگا کہ ہم یہ کارروائی ہم نے کی ہے، اور یہ کارروائیاں مزید ہونی ہیں، میں آپ کو بات بتاؤں۔ لیکن اگر زیادہ لوگ سویلینز مارے گئے ہیں تو اس میں آپ کی جو گراؤنڈ انٹیلیجنس ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، تاکہ جو کیجولٹیز ہیں، جسے ہم کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں، وہ نہ ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو امریکنز ڈرونز مارتے تھے پاکستان میں اندر، تو اس کو دو قسم کے آئی تھنک ٹارگٹ تھے۔
एक होता था इफ आई एम नॉट रॉन्ग टारगेटेड स्ट्राइक होती थी और एक जो थी वो एक और स्ट्राइक होती थी मेरे जैसे जिसका नाम निकल गया मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर दूँगा। तो वो टारगेटेड स्ट्राइक एक करते थे जिससे वो एग्ज़ैक्ट जो है वो पिन पॉइंट पे जाता था और कोलैटरल डैमेज नहीं होता था। ठीक है जी। और एक और स्ट्राइक भी होती थी इस तरह की जिससे वो करते थे तो उससे कोलैटरल डैमेज होता था, बिल्डिंग्स गिर जाती थी। वहाँ पे और सिविलियंस मौजूद होते थे। तो मेरा ख़्याल है इसमें थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर ये होता है कि पब्लिक ओपिनियन आपके खिलाफ होती है। तो पब्लिक ओपिनियन भी खिलाफ नहीं करनी, टीटीपी को भी हिट करना है, अफ़गान तालिबान को भी प्रेशर करना है, डोमेस्टिकली भी एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप करना है और पश्तूनों को और जो हमारे भाई इधर हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लेना है और बताना है कि टीटीपी कितना बड़ा थ्रेट है और हमारे साथ क्या कर रही है। और इससे पहले कि इसको इस तरह लो प्रोफ़ाइल भी रखना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो फ़ायदा उठाएगी इस हवाले से। रीजनल ताकतें फ़ायदा उठाएँगी और कहेंगे जी कि हम देखिए अफ़गानिस्तान में जो अवाम के साथ हो रहा है वो अफ़गान तालिबान से डिस्टेंस पे रखेंगे अपने आप को लेकिन अफ़गान अवाम के हक में बोलेंगे, ताकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट जनरेट की जाएँ एंड ऑल दैट। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस बट दिस वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग और ये चीज़ मैं आपको बड़ी देर से कह रहा था ये होनी है और वो हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी मैं जो बातें करता हूँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और वो इसलिए ठीक हो जाती हैं द रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज़ आई नो द ट्रैजेक्टरी कि ये होना ही है। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस और ये मुस्तकबिल में क्या होता है लेकिन अफ़गान तालिबान ने अगर टीटीपी को ठीक ना किया, तो मेरा ख़्याल है जितनी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग कर ली है, लड़ाई कर ली है, पाकिस्तान की एपेटाइट नहीं है कि हम अफ़गान तालिबान को इतनी फ्रीडम दें कि वो पाकिस्तान के दहशतगर्दों को वहाँ छुपा के रखें। इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन वो फिर बात यही है कि देखिए अफ़गानिस्तान के ऊपर हमने 20 साल, 30-40 साल हमने ज़ाया कर दिए। ना वो हमारे रहे, ना वो हमारे हैं और ना वो हमारे होंगे। ये हमने आज हमें पता चल रहा है कि हमारे कितने हमने ब्लंडर किए हुए हैं। पता था हमें वैसे पहले भी था लेकिन हम मानते नहीं हैं। आई होप कि इसकी हमें रियलाइज़ेशन होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच।